میری عمر 18 سال ہے, میری امی نے جو میرے لیے لڑکی پسند کی ہے اس کی عمر 10 سال ہے. اوہو, لیکن مجھے ابھی شادی کرنی ہے اور امی بول رہی ہیں اس کا انتظار کرو. میں انتظار نہیں کر سکتا. ایک ابھی کر لو, جب یہ بالغ ہو جائے گی پھر اس سے بھی کر لینا. بھائی 4 کا آپشن کا یہی مطلب ہے, امی کی مرضی سے بھی کر لو, ایک ویسے بھی کر لو. کسی شخص نے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو 1 سال کا روزہ رکھوں گا, وہ فلاں کام ہو گیا تو کیا 1 سال کے روزے رکھنے پڑیں گے. زبان سے اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 سال کے روزے رکھوں گا, اگر صرف نیت نہیں زبان سے, تو 1 سال کے روزے محترم پہ لازم ہو چکے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو منت ماننے سے پہلے سوچا کرو کیا مان رہے ہو, کیا بول رہے ہو مجھے. رکھ لو 1 سال کے. ناروے چلے جاؤ, 2 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, رکھ لو وہاں جا کے. میری عمر 40 سال ہے. پہلے یہ ہو گیا. مفتی صاحب آپ نے جمعے کے بیان میں کہا کہ کزن, یہ کیا لکھا ہے, کرن ناز کو فون کر کے شکریہ ادا کیا. کافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ نامحرم کو فون کر کے شکریہ ادا کر سکتے ہیں. یہ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ صرف محرم ہی کا شکریہ ادا کرنا ہے, نامحرم کا شکریہ ادا کرنا اسلام میں جائز؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ حوالہ چاہیے اس کا. اس پر میں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے. جو انٹرویو پہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں نا, میرے چینل پہ گیا ہے یہ میرے چینل پہ یہ اعتراض کہ میرے ٹی وی والوں نے مجھے کہا تھا آپ کے سامنے بیٹھ کے. میں نے کہا میں کسی خاتون کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو نہیں دوں گا, اور میں دیتا بھی نہیں. کئی سال سے میرا معمول ہے, وہاں جا کے میرے لیے نشستیں تبدیل کی جاتی ہیں. اسٹوڈیو پہنچنے کے بعد مجھے پیچھے الگ بٹھایا جاتا ہے, آن لائن لیا جاتا ہے. تو اتنی احتیاط تو کر لی نا, اب اس سے زیادہ آدمی کیا احتیاط کرے. تو ہم نے اپنی بات بھی تو لوگوں تک پہنچانی ہے نا. اگر میں یہ پابندیاں لگاؤں گا تو میں جو میسج سما ٹی وی کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک گیا, وہ میسج تو وہ نہیں جا سکتا تھا لوگوں کے سامنے. تو اب اس کے لیے ٹی وی ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو کسی مونچھوں والے آدمی کو ہم بٹھا دیتے اس میں. آپ نے بیان میں کہا تھا جو قبر پر اذان دینا بدعت ہے. میں نے ایک مولانا صاحب سے سنا کہ قبر پر کوئی قرآن سورت نہیں پڑھنی چاہیے, تو قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے جانا بدعت عمل ہے. وہاں جا کے کچھ بھی پڑھ سکتے ہو, قرآن بھی پڑھ سکتے ہو. گئے آپ زیارت کے لیے قبروں کی, دعا کرنے کے لیے میت کی, تو وہاں جا کے کچھ بھی پڑھ لو. لیکن اسپیشل یہاں سے اس لیے جانا کہ ابا کی قبر پہ جا کے میں یہ والی سورت پڑھوں گا, یہ والی سورت پڑھوں گا, یہ صحابہ اسلاف میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. مفتی صاحب صلہ رحمی کا کیا مفہوم ہے؟ رشتہ داری جوڑنا, ایسے کام کرنا جس سے رشتہ داروں میں آپس میں محبت. صلہ وصل سے نکلا ہے, وصل ملنا, رحم رشتہ داری. تو رشتہ داری کو کیا حکم ہے؟ ایسے کام جس سے رشتے آپس میں جڑیں. یوٹیوب پر روسٹنگ, یہ کیا ہے؟ کسی کی حجب کرنا, بغرض تفریح کرنا, شرعن اخلاقاً کیسا ہے؟ اگر سامنے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے جس کی حجب کر رہے ہیں تو پھر یہ شرعن عمل جائز نہیں ہے. باقی ایسی اس سے آمدن ہونے والی کمائی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ جو کمائی ہے وہ آپ کی ویڈیو کی نہیں ہوتی, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایڈورٹائز میں اگر شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے, کسی سینما گھر کا چل رہا ہے, تو وہ اس اسپیسیفک اس ایڈورٹائز کی ارننگ حرام ہوگی. اور اگر کسی جائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. یہ اصول ہے اس کا. اپنا بچہ تو نماز میں تنگ کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے, وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے. تو یہ انسان کی نیچر ہے بھائی اپنے, تبھی تو خدا نے اولاد کو گفٹ سے تعبیر کیا ہے. گفٹ دیتا ہے تمہیں تو اپنے بچے گفٹ ہوتے ہیں, دوسروں کے بچے انسان ٹینشن سمجھتا ہے. آپ دے دیں نا کسی خاتون کو, کسی کا بچہ اٹھا کے پکڑا دیں, 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دے گی. اور اپنے بچوں کی صبح شام پوٹیاں صاف ہو رہی ہیں, ہائے میرا لال. وہ حالانکہ وہ کتنا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے, کہیں سے بھی لال گلابی, اندھیرے میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ایسے ایسے کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں, بچہ کہاں گیا, مسکرائے گا تو نظر آئے گا. تو جیسے عورت کو اپنا کیسا ہی آڑا ترشا ہو اچھا لگتا ہے, ایسے مرد کو بھی اپنا کتنا ہی آڑا ترشا ہو اچھا لگتا ہے. جس کنٹری میں آپ کو, جس آرمی میں آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں آپ کے لیے جاب کرنا بالکل جائز نہیں ہے, چاہے بحرین ہو چاہے سعودی عرب ہو, کیونکہ داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے جس کنٹری میں آپ اسلام کے حکم پر عمل نہ کر سکے وہاں سے تو ہجرت کرنا واجب ہے, تو جاب کرنا کیسے جائز ہوگا؟ سمجھتے ہو؟ وہاں سے تو ہجرت کرنا آپ پر واجب ہے. صحابہ نے کیوں مکہ سے ہجرت کیا؟ دین پر عمل کرنا مشکل تھا. تو حالانکہ اپنا وطن چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہے, تو جاب چھوڑنا, تو جاب تو اور 10 درجنوں جابیں ہیں. تو آپ جاب چھوڑ دیں, داڑھی اسلام کا حکم ہے. اور قطر کی حکومت سے آپ یہ کہیں کہ دیکھو تم مجھے خدا کی نافرمانی کروا رہے ہو, تو جو آدمی خدا کا وفادار نہیں ہوتا تمہاری گورنمنٹ کے ساتھ وفادار ہوگا وہ؟